قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی. زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. اسی طریقے سے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت خوش الحان تھے. تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت کہیں گشت پر تھے، جا رہے تھے ان کے مکان کے قریب سے، تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے. تو حضور وہاں کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے مکان کیا ہوتے تھے، ایک ایک حجرہ ہوتا تھا. یہ کوئی کئی کنال کی کوٹھیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتہ چلے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ تو حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی تلاوت سنتے تھے. حضرت عمر کے مکان کے قریب سے گزرے، ان کی تلاوت سنی. حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے. حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں، زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے، اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں. حضور نے کہا کہ ابو بکر تم ذرا اونچی کر لو آواز، اور عمر تم ذرا پست کر لو، ایوریج میں لے آؤ. تو بہرحال یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قرات آپ نے سنی تو اگلے روز جب ملاقات ہوئی فجر میں تو آپ نے تحسین فرمائی ان الفاظ میں، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے. یعنی حضرت داؤد کے گلے میں جو ساز تھا، خوش الحانی تھی، ان کی آواز نہایت خوبصورت تھی. تو اسی طریقے سے اب وہاں کوئی مزمار سے مراد وہ نہیں ہے آلات موسیقی نہیں، گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد.